ابھی کرنٹلی کیا مسائل دیکھتے ہیں خصوصاً پشاور کے جن کو آپ فوری طور پہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے حل کریں گے؟ اظہر رحمان صاحب نے پہلی کال پر کیا کہا؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں فنڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو جے یو آئی ایف کو ملنا یہ ناممکن سی بات نہیں لگتی؟ کم از کم اسکولوں میں یونیفارم اور ایجوکیشن بکس جتنی بھی ہے پرائمری لیول تک یہ فری آف کاسٹ ہے۔ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا، کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ جے یو آئی ایف اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ آئے گی اور پی ٹی آئی کو ایک اتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ہم یہ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی صوبے میں یا جو فرسٹ فیز میں الیکشنز ہوئے بلدیاتی اس میں سے 15 سیٹیں لے لیں گے، پر ابھی اندازہ اور حالات سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جتنا انہوں نے بے درے وسائل استعمال کیے، اینڈ ٹائم پہ فنڈز لوگوں کو دیے اور مختلف طور طریقوں سے انہوں نے جس طرح یہ سیٹس نکالی 15، اگر یہ صحیح ٹرو معنوں میں اور حقیقی بنیادوں پر الیکشنز ہوتے تو شاید ان کا ایک تحصیل کونسل کا چیئرمین بھی نہ آتا۔ اصل میں عوام تنگ ہو چکی تھی ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی بد انتظامی کی وجہ سے، ان کی تنگ نظریوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ لائن آرڈر سچویشن انتہائی ناقص ہے، نوجوانوں کے خواہشات کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، ان کو جو سبز باغ دکھا کے بنک کی فیکٹری کی طرف ان کا ذہن مطلب ٹرانسفر کیا گیا، تو یہ چیزیں قومیت یا ملک بنانے میں حکومت کی پالیسی اور حکومتی مثبت سوچ بہت بہترین کردار ادا کرتی ہے، جو کہ ان لوگوں میں نہیں ہے۔ ابھی عوام الحمدللہ جاگ اٹھی ہے، سمجھ گئی ہے، شعور آ گیا ہے اور لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ ہمیں زبانی جمع خرچ سے کیا، ہمیں گراؤنڈ میں پریکٹیکل ورک میں کچھ چاہیے، کام چاہیے، روزگار چاہیے، ارزانی چاہیے، سہولت چاہیے، بیسک سروسز چاہیے، بنیادی سہولیات و ضروریات چاہیے، پانی چاہیے، ٹریفک کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، صحت چاہیے، تعلیم چاہیے۔ تو بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو الٹرنیٹیولی جو ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلسل جو جد و جہد کی پچھلے 8 سال سے خصوصاً اور 3 سال کا یہ جو ٹینیور انہوں نے انتہائی سخت ہم نے گزارا ہے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایل کے پلیٹ فارم سے، تو وہ لوگوں کو اس سے آشکارا ہو گیا کہ ٹرو معنوں میں پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، اس شہر اور مٹی کے لیے کوئی خدمت کرنے کا مطلب فن، ہنر، سوچ، فہم ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے۔ زبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ڈرائیونگ فیکٹر کیا تھا، وہ ٹریکنگ فیکٹر کیا تھا جس سے جے یو آئی ایف کی جیت یہاں پشاور میں ممکن ہوئی ہے؟ اگر قومی اسمبلی میں دیکھیں 5 نشستیں ساری پی ٹی آئی کے پاس، پروونشل میں دیکھیں 14 میں سے 11 پی ٹی آئی کے پاس، تو جے یو آئی ایف نے گراؤنڈ ورکنگ زیادہ کی ہے، فٹ ورک زیادہ کیا ہے، لوگوں کے کام زیادہ کرے ہیں، کیا وہ فیکٹر تھا؟ جے یو آئی نے گراؤنڈ ورکنگ زیادہ کی ہے، یہ میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ لوگوں میں اصل میں شعور آ گیا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 5 ایم این اے اور 14 ایم پی ایز پشاور میں، یعنی 19 کی تعداد میں گورنر اور چیف منسٹر اور وزراء کی موجودگی میں ہمارا پشاور پسماندگی کی طرف چلا گیا، لاقانونیت کی طرف چلا گیا، بد انتظامی کی طرف چلا گیا، بیسک وسائل لوگوں کے ڈور سٹیپ سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے گئے، نوجوان بے روزگاری سے بالکل خودکشیوں پر مجبور ہو گئے۔ تو یہی فیکٹر تھا کہ لوگوں نے ایک ریمیڈی دیکھنی تھی اور وہ پریکٹیکل کام میں دیکھنا تھا۔ تو میرے والد صاحب محترم بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں، میں خود بھی بلدیات میں ڈسٹرکٹ ممبر 2015 سے 19 تک رہ چکا ہوں، اور لوگوں نے اس کو مطلب وہ جو پریکٹیکل کام کیا ہوتا ہے تو اس کو بیس بنایا کہ ان کے والد نے پریکٹیکلی 5 سال جو ٹینیور گزارا ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم، تو اجتماعی طور پر کیا کام کیا۔ یہ لوگ تو بہت زیادہ محدود سوچ والے ہیں، ہم اسی شہر کے لوگ ہیں، اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پہ پلے بڑے ہیں، یہیں کی مسائل کا ادراک ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا ادراک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو بھرپور طریقے سے ان کے ڈور سٹیپ پر پرووائڈ کرنے میں حد الوسع کوشش کریں گے۔ ہمارا شہر ہے، ہماری عزت ہے، اس مٹی نے، اس شہر نے عزت دی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ عزت اور یہ تعلق اور یہ لوگوں کی جو فہم، سوچ اور ہنر ہے اس کو ملک کی ترقی میں استعمال کریں۔ آپ ابھی کرنٹلی کیا مسائل دیکھتے ہیں خصوصاً پشاور کے جن کو آپ فوری طور پہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے حل کریں گے؟ پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارے پشاور میں ٹریفک کا انتہائی بدترین منظر ہے اور لوگ ٹریفک، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی پریشانی سے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ ہماری یہ پرائیورٹی میں ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سٹیپ میں ٹریفک کے مسائل کی طرف فوکس کریں گے، ساتھ میں نکاسی کا سسٹم، صاف پانی کا
ہیلتھ اور ایجوکیشن کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی چونکہ یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ ہو جائے کہ کم از کم اسکولوں میں یونیفارم اور ایجوکیشن بکس جتنی بھی ہے پرائمری لیول تک یہ فری آف کاسٹ دے دے تاکہ لوگ کو اور ملک کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ادا کر سکے. نوجوان باشعور ہو جائے, بچے ایجوکیشن کی طرف آ جائے, لٹریسی ریٹ کم ہوگا. غربت ہے, انتہائی بے روزگاری ہے, تو والدین اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے فیسوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے, یونیفارم نہ لینے کی وجہ سے. اتنی یعنی مہنگائی ہے کہ ایک یونیفارم 2-3 ہزار روپے تک جا پہنچا ہے. تو بینگ اے میئر میری یہ رسپانسبلٹی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ہم فری آف کاسٹ بکس بھی دے دیں اور یونیفارم بھی دے دیں تاکہ یہ بچے, ہمارا مستقبل, آنے والا جنریشن یہ تعلیم سے محروم نہ رہے. زبیر صاحب, یہ سارے کام جو آپ نے بتائے یہ فنڈ سے ہوتے ہیں, اور جب آپ دیکھیں کہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت, کے پی میں دوسرا ٹینیور ہے کے پی کی حکومت کا, پی ٹی آئی کی حکومت میں جو فنڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو جے یو آئی ایف کو ملنا یہ ناممکن سی بات نہیں لگتی؟ میں آپ کی وساطت سے ایک بات کرتا چلوں کہ میں نامزد امیدوار تھا جمعیت علماء اسلام کا الیکشن تھا. ابھی میں جمعیت کا نمائندہ نہیں ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں. میں تمام اقلیت برادری کا, خواتین و حضرات کا نمائندہ ہوں. جتنے بھی مسالک ہیں ان کا نمائندہ ہوں. میں ایک جماعت کے نظریے یا ایک جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں. تو عوامی نمائندہ اور عوامی اثاثہ ہونے کے ناطے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, بڑے ہیں, اور وہ امید کرتا ہوں اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی خود بھی خاندانی آدمی ہے, ٹرائب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, پشتو روایات سے باخبر ہے, تو وہ کبھی بھی عوامی حقوق کی پامالی میں اتنی ذاتیات پر نہیں جائیں گے کہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ زیادہ کر لے اور اپنی انا یا نفرت وغیرہ ہمارے ساتھ زیادہ کرے. میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب شفقت, سرپرستی کا مظاہرہ بھی کریں گے اور حد الوسع ہمیں سپورٹ کریں گے تاکہ جو لوگوں کی بنیادی سہولیات ہیں وہ ہم پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کریں. زبیر صاحب, یہ نہیں ہے صرف ایک بیوروکریسی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے جیسے بلدیات کے الیکشن ہوئے وفاق میں, اور ہم نے دیکھا پھر کہ جو ایم سی آئی تھی اس کے پاس تو اتنی پاورز ہی نہیں تھی. اصل پاورز تو سی ڈی اے کے پاس, بیوروکریٹس کے پاس تھیں, جو کہ وہ استعمال نہیں کرنے دیتے تھے میئر کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور میں اب بہت عرصے بعد یہ جو آپ میئر منتخب ہوئے ہیں تو بیوروکریسی آپ کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گی؟ بالکل نہیں ڈالے گی. بیوروکریسی بھی یہیں کی رہائشی ہے, یہیں پہ رہتے ہیں, ان کو بھی اسی مسائل کا سامنا اور ادراک ہے, اور وہ خود بھی ان کی ناقص پالیسی اور بد انتظامی سے اتنے تنگ آئے پر بیچارے فرنٹ پہ آ نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہمارے ساتھ فل سپورٹ ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی پشاور میں کچھ کام ہو جائے. قومی ورثہ ہے, 2500 سالہ تاریخ پشاور رکھتی ہے اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے. تو اس نام مجھ پہ بھی جتنا حق ہے اتنا حق آپ پر, ایک بیوروکریٹ پر بھی ہے کہ وہ اپنے شہر کے نام روشن کرنے میں اور لوگوں کے بھرپور خوبصورت مستقبل دینے میں اپنا ہنر, فہم, سوچ, جو بھی اللہ پاک نے استعداد دی وہ بروئے کار لائے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی سرپرستی ہے, تعاون بھی ہے, اور پشاور میں ایک حقیقی معنوں میں تبدیلی لا کر دکھائیں گے. اچھا, پی ڈی ایم کی موومنٹ کا کوئی فائدہ ہوا ہے ویسے؟ جو پی ڈی ایم کی مولانا نے فضا بنائی تھی, پھر مولانا اس کو لیڈ بھی کرتے رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک فضا چلی ہے اس نے بڑا آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے؟ اگر ہم پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے نا تو شاید ان کو کمنگ جنرل الیکشن میں کوئی ٹکٹ کے لیے بھی بندہ نہ ملتا. میں ابھی اگر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا مسلم لیگ نون اور قومی مدد پارٹی کی سپورٹ سے, تو میں نے 62,000 ووٹ لیے. اگر ہم اے این پی کا اور پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ جوائن ہوتے تو ہم 2 لاکھ ووٹ لیتے اور یہ 40,000 لیتے. تو پھر کوئی بندہ بھی نہیں آتا کہ ان سے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کرتا.